الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد کما صلی انک حمید مجید. ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی میری جان، ہاں جی میری بیٹی، ماما کا گڈا، ماما کی ہیزو، ماما کی ہیزو بالی جی ہیزو. ماما کی پیاری جی ہیزو، نیلا پیارا جی گڈا. دیکھیں کتنا پیار مانگتا ہے نا ایک جانور. بیبی، ماما کا بیبی. ہاں جی ہاں جی، آپ نے ونڈو پہ جانا ہے بھیجے. یہ دیکھنا ذرا کرٹن اس نے ہٹا کے بیٹھ کے بیچ میں. بلیوں کو کرٹنس میں سوری ونڈوز میں بیٹھنا اتنا پسند ہے. یہ اب نیچے اتر گیا ہے. اب اس کو گگے کو پالی چاہیے، ماما جی پالی چاہیے، پالی چاہیے میرے بیبی کو. مشین ہوگی جی میری بند. اب ڈالتے ہیں سارے باہر کپڑے. اچھا مزے کی بات دیکھیں، دروازہ آلریڈی جو ہے ان لاک تھا، میں نے لاک ہی نہیں کیا ہوا. کپڑے جی میں نے سارے ڈال دیے باہر، دھوپ ہے سارے سوکھ جائیں گے. آج پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. یہ دیکھیں مجھے پیگ لگی ہے یہاں پہ، تو اسٹارٹیڈ بلیڈنگ. پاؤں سے بھی میرے پاؤں پہ بھی میرے پہلے ہی چوٹیں لگی ہوئی تھی، لیکن میری اس والی فنگر سے بھی یہ دیکھیں پہلے چوٹیں لگی ہوئی تھی اور یہ بھی ٹھیک ہو رہی ہیں. تو اب یہاں سے بھی بلیڈنگ سٹارٹ ہوئی ہوئی تھی میری. یہاں پہ بھی مجھے کٹ لگ گیا ہے، پتہ نہیں کیا ہے. ادھر پاؤں پہ لگا، دونوں پاؤں میرے زخمی ہیں ایز یو کین سی. یہ اور اب ادھر اندر فنگر پہ لگی ہے، یہ لگی ہے. آج پتہ نہیں کیا ہے. جنت کو بھی پاؤں پہ لگی ہے. آئی ڈونٹ نو کیا ہے کہ آج چوٹوں پہ چوٹیں لگ رہی ہیں. صدقہ دوں گی میں اپنا اور اپنا بیٹی کا، کیونکہ کہتے ہیں کہ آپ صدقہ جاریہ جو ہے بہت ضروری ہے. صدقہ کرنا چاہیے. ویسے بھی جو چیزیں ہمارے اسلام میں ہیں وہ ہیں. تو مجھے جب بھی کوئی کسی سے بھی ریلیٹڈ اپنی فیملی میں کسی کا بھی مجھے خواب آتا ہے، آپ یقین کریں میں پچھلے 5-6 دن ہو گئے ہیں میں اپنے پپا کو خواب میں دیکھ رہی ہوں، اور لگاتار خواب میں دیکھ رہی ہوں. میں نے پاکستان کال کی، پھر ان سے بات کی تو پتہ چلا کہ ان کے پاؤں کی ہڈی جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے، ان کا فریکچر ہوا ہے. تو مجھے کہہ رہی تھی کہ دعا کرنا کہ میں جلدی ٹھیک ہو جاؤں، کیونکہ جو لوگ کام کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے جو لوگ ایکٹیو ہوتے ہیں وہ زیادہ دیر ان سے نہیں بیٹھا جاتا. تو شی واز ان اے لاٹ آف پین، اور انہوں نے مجھے اپنا وہ دکھایا ہے، پاؤں دکھایا تھا. تو دین آئی سو اندر ڈریم اباؤٹ somebody else as well, one of my friend. اور اس نے بھی مجھے بتایا کہ اس کو نمونیا ہوا ہے، وہ ہاسپٹل میں ہے. اس نے مجھے اپنی پکس بھیجی، اور کیونکہ کافی ٹائم سے لائک اس بین
a week or so میں اس کو کالس کر رہی تھی اور وہ کوئی رسپانس نہیں آ رہا تھا، تو میں نے پھر مجھے وری ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ لاسٹ ٹائم آئی اسٹل ریممبر میرے کولیگ تھے، ان کو وہ میں آج تک نہیں بھولوں گی، وہ آج تک میں بات نہیں بھولوں گی۔ فیبری میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ وہ میرے ہی واز ویری کلوز ٹو می، وہ میرے بھائی بھی تھے، وہ میرے ابو کی جگہ پہ بھی تھے، وہ میری بیسٹ فرینڈ بھی تھے۔ وہ مطلب کہتے ہیں نا کہ ایک انسان کے اندر آپ کو سب کچھ مل جانا، تو وہ اتنے اچھے، لائف میں ایسے دوستوں کا ہونا بہت ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ ان کی جگہ نہیں ایسے آپ کہہ سکتے کہ ان کی جگہ کوئی اور چلا جاتا، لیکن کہتے ہیں نا کہ اچھے انسان اس دنیا سے بہت جلدی چلے جاتے ہیں۔ وہ ایسا ایک انسان تھا کہ میں ان کو ہمیشہ کہتی ہوتی تھی کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز میں نے ان کو بتانی ہونی، کوئی بھی چیز ہوتی تو میں ان کو کال کرتی تھی، ایک دم میں نے شاید بھی کو فون کرنا، اور وداؤٹ ہوتا نا کہ آپ کی لائف میں ایسے فرینڈس ہونے چاہیے جو کہ آپ سوچے بغیر ان کو کال کر دیں، اور جو آپ کی چیز ہوتی ہے آپ بتا دیں۔ سم ٹائمز اپنے فرینڈس کو بھی انسان کال کر رہا ہوتا ہے تو آپ کو ہزار دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ یار اس سے بات کریں یا نہ کریں۔ تو فرینڈس تو وہ ہوتے ہیں نا کہ جس ٹائم آپ کو ضرورت پڑتی ہے آپ حاضر ہوں۔ وہ ایک ایسا میری لائف میں ایک انسان تھا جنہوں نے میرے ابو، جیسے میں اپنے گھر میں رہتی تھی تو میرے ابو نے مجھے ہر ٹائم میرا خیال رکھنا، جیسے ایک ہوتا ہے نا پیرنٹس آپ کا خیال رکھتے ہیں، تو بالکل میرے ابو کی طرح انہوں نے مجھے ایسی انہوں نے فون کرنا، اور فون کر کے انہوں نے پوچھنا کہ آپ نے چولہا بند کیا، کیونکہ میں اکثر بھول جاتی ہوں چیزیں، میرا اکثر جو دروازہ ہے میں کنڈے لگانا بھول جاتی ہوں، میں چولہا آن کر کے سم ٹائمز بھول جاتی ہوں، نہیں پتہ چلتا، اتنے لائف میں کام ہوتے ہیں، انسان بھول جاتا ہے نا۔ تو اس دنیا میں کوئی بھی پرفیکٹ تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو پرفیکٹ تو نہیں بنایا۔ جیسے آپ کی دیکھیں ایک ہاتھ ہے، اور اس کی ایک ہاتھ کی فنگر ساری کی ساری سیم تو نہیں ہے، یہ ایک ہاتھ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کی دیکھیں ساری فنگرز ڈفرینٹ ہے۔ ایسے ہی نو ون از پرفیکٹ۔ ہم اس دنیا میں خالی ہاتھ آتے ہیں، اور کپڑوں کے بغیر آتے ہیں، اور خالی ہاتھ اس دنیا سے جاتے ہیں، ایک کفن میں جاتے ہیں، وائٹ کلر کا کفن ہوتا ہے، اس میں ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو وہ ہر میری ایک چیز چھوٹی چھوٹی انہوں نے کال کرنا، پتہ کرنا کہ آپ نے بھی اپنا چولہا بند کیا، آپ نے اپنے کنڈے لگائے ہیں، میری بیٹی کا بڑا خیال رکھنا، اس کو فون کرنا، اس سے بات وغیرہ کرنا۔ پھر جب بھی میں نے جب سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، اب کافی ٹائم ہو گیا ہے، ان کو بھی مجھے یاد ہے، مجھے یہ ان کو نمونیا ہوا تھا، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ نمونیا اتنا ورس ہوتا ہے۔ نمونیا ان کو ہوا، اور میں ان کو ادھر کالز پہ کالز کر رہی ہوں، اور مجھے پتہ ہی نہیں کہ ان کی وہاں پہ ڈیتھ ہوگی بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جو اچھے انسان ہیں ان کو بہت جلدی لے جاتے ہیں، بہت جلدی اوپر لے جاتے ہیں۔ تو وہ ابھی تک میں ان کی قبر پہ نہیں گئی، میرا اتنا دل ہے کہ ان کی قبر پہ میں جاؤں، لیکن ایز آئی ڈونٹ ڈرائیو، تو میں ابھی تک ان کی قبر پہ نہیں گئی، ان کی قبر ہیز میں ہے، تو انشاءاللہ میں جاؤں گی ان کی قبر پہ بھی۔ وہ مجھے اتنے یاد آتے ہیں، وہ مجھے اتنے یاد آتے ہیں، ان کی جگہ کوئی بھی نہیں لے سکتا۔ وہ مجھے بہت زیادہ یاد آتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیز میں، ہر جگہ۔ میں تو جب ان کی ڈیتھ ہوئی تھی تو اس کے بعد سٹارٹنگ میں تو بالکل ڈپریشن میں جا رہی تھی، لیکن آہستہ 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 میں تھوڑا ٹھیک ہونا شروع ہوئی ہوں، کیونکہ موسٹلی جب بھی میں شاپنگ کرنے کے لیے جاتی ہوں جہاں پہ وہ کام کرتے تھے ٹیسکوز میں، تو وہاں پہ مجھے وہ اتنے یاد آتے ہیں اور جگہ جگہ نظر آتے ہیں نا۔ تو ایسے لوگوں کا لائف میں ہونا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ میں کہتی ہوں وہ ان کو میں کہتی تھی کہ وہ فرشتہ تھے، وہ واقعی میں فرشتہ تھے، اور وہ میرے کہتے ہیں نا جگری دوست، جگری بھائی، بھائیوں سے بھی بڑھ کے انہوں نے میرا ساتھ دیا ہے۔ جو اپنے آج کل کے بھی آپ کے سگے بھائی ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے اتنے کام نہیں آتے ہیں جو کہ آج کل آپ کے دوسرے لوگ کام آتے ہیں۔ وہ میرے واقعی میں کہہ لیں کہ بہت زیادہ انہوں نے میرے ساتھ کیا، بہت زیادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے، کیونکہ نمونیا سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو کہتے ہیں کہ جو انسان اس میں جاتا ہے، بیماری میں جاتا ہے، تو وہ بخشا ہوا ہوتا ہے، وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے، تو وہ تو سیدھا جنت میں گئے ہیں، اور میری ہمیشہ وہ دعاؤں میں ہوتے ہیں، ہمیشہ میرے ساتھ ہوتے ہیں۔ میں ان کو یاد کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ وہ ایک ایسا انسان تھا، وہ جھوٹ بھی نہیں بولتے تھے، وہ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ بہت ڈیسنٹ ہوتے ہیں، صاف سے،
अच्छा, मेरी एक आदत है, मैं झूठ नहीं बोलती। मैं बड़ी मुझे सारे कहते हैं कि मैं बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। जो बात होती है मैं स्ट्रेट अवे बोल देती हूँ, और काफ़ी लोग मुझे इसकी वजह से पसंद भी नहीं करते। लेकिन देखिए, जो बंदा जैसा है, आप मैं फ़ेक नहीं रह सकती। और जो गलत करता है मैं उसको बता देती हूँ, जो सही है वो सही है। मैं अपनी बेटी को भी वही सिखा रही हूँ कि हमेशा सच बोलो, झूठ नहीं बोलना। और वो एक ऐसे इंसान थे जो कि छोटी-छोटी चीज़ होती है ना, जैसे इंसान चक्कर दे जाता है, इधर की बात उधर कर जाता है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हर बात बताते होते थे। और मुझे इंसान ही वो अच्छा लगता है जो कि फेक ना हो, चक्कर ना दे, और बिल्कुल सिंपल सा। मुझे सिंपलिसिटी पसंद है और मुझे सिंपल रहना अच्छा लगता है, ना कि आप फेक बन जाओ। और आजकल की लाइफ में तो आप अगर देखें तो 90% जो लोग हैं वो फेक है। उनमें फेकनेस इतनी ज़्यादा है, मतलब अ, कौन ऐसा है जो कि आपको, बहुत कम ऐसे लोग होंगे आपको नज़र आएँगे जो कि वाक़ई में सच्चे होंगे, अच्छे होंगे। तो मेरी एक आदत है, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। लाइक अगर मैं इस टाइप की हूँ कि अगर कोई किसी को कहते हैं ना कि अ, मेरे से वो नहीं होता कि मैं किसी की जी करूँ और गलत में मैं करूँ। मतलब होता है ना, आप समटाइम्स आपको रिश्ते चलाने के लिए जी करनी पड़ती है। आई कांट डू दैट। मैं जो हूँ मैं हूँ, और अल्लाह ताला को पता है कि मेरी नीयत अच्छी होती है। और मैं मेरे से फेक बन के नहीं रहा जाता। मुझे सिंपल रहना पसंद है। मैं जैसी हूँ वैसी हूँ, मैं चेंज नहीं हो सकती किसी के लिए भी। और मुझे सिंपल चीज़ें पसंद हैं। और जैसे आप हो ना, आप वैसे ही रहो। आप फेस के ऊपर अगर मेकअप कर लो, और मेकअप करने के बाद आप नीचे से कुछ और नज़र आ रहे होते हो, ऊपर से आप कुछ और नज़र आ रहे होते हो, तो उस चीज़ का तो वो नहीं है। देखिए, अल्लाह ताला ने एक नेचुरल आपको फेस दी है। आजकल के ज़माने में इतनी वो चीज़ें निकल रही हैं। आप लिप्स मोटे करवा रहे हो, आईज़ मोटी करवा रहे हो, बड़ी करवा रहे हो, चिन अपने जो है वो पतले करवा रहे हो, है ना? चिन हो गया, ये पतला कर, चिन तो नहीं, खैर सॉरी, चीक्स, चीक्स अब पतले करवा रहे हैं लोग। तो अल्लाह ताला ने जो नेचुरल चीज़ें बनाई हैं, देखिए वो नेचुरल है। आप उसको ज़्यादा छेड़ेंगे, ख़राब करेंगे, तो वही वाली चीज़ है ना कि आप अल्लाह ताला की चीज़ के साथ वो कर रही हैं, गलत कर रही हैं। और आहिस्ता-आहिस्ता वो चीज़ आपकी ख़राब भी होती जाती है। अब मैं फ़ेस पे कुछ भी यूज़ नहीं करती। मैं सिंपल, कोई भी मुझे साबुन दे दे, मैं किसी भी साबुन से फ़ेस धो लूँगी। मैं ब्लो ड्राई नहीं करती, मैं स्ट्रेट नहीं करती बाल। मैं बाल अपना सर वॉश किया, पैंटीन शैम्पू यूज़ करती हूँ, उससे वॉश किया, और वॉश करने के बाद स्ट्रेट अवे मैं इनको ऐसे ही छोड़ देती हूँ। हाँ, कभी-कभार अगर ठंड होती है एंड आई एम फीलिंग कोल्ड, तो तब जाके मैं इनको ये है कि ब्लो ड्राई कर लेती होती हूँ, हल्का-सा ड्राई कर लेती हूँ। लेकिन मुझे याद है कि अब्बू मुझे हमेशा बताते होते थे, अब उधर जब अब्बू के साथ रहती थी, कि बेटा इन चीज़ों से बाल ख़राब होते हैं। नो डाउट, आप जितने बाल डाई करवाते हैं, आपके बाल डैमेज होते जाते हैं। आपकी जो नेचुरल शाइन है बालों के अंदर, वो ख़त्म हो जाती है। और सिल्कीनेस जो होते हैं ना, सिल्की होते हैं बाल, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो जो चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई है, और जो लोग बड़े कहते हैं, वो बातें बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और मुझे नहीं पसंद अपने फेस पे कुछ लगाना, मुझे नहीं पसंद अपने सर के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ यूज़ करना। हाँ, नेचुरल रेमेडी समटाइम्स ये होता है कि मैं यूज़ कर लेती हूँ, जैसे कभी-कभार पिंपल्स आ जाते हैं, तो नेचुरल रेमेडीज़ कोई भी होगी तो मैं वो यूज़ कर लूँगी। बेसन लगा लिया, अंडा लगा लिया, योगर्ट लगा लिया, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट यूज़ एनीथिंग ऑन माय फेस और आइदर ऑन माय हेड। चलें जी, मेरे ख़्याल से मेरा व्लॉग लंबा होता जा रहा है। कहाँ की बातें कहाँ निकल गई। सी यू इन अ बिट। मेरी यीज़ू कितने सुकून से सोई हुई है इसको कोई होश? इसको मैं प्यार करती हूँ, सो जाती है। गुड्डा मेरा, प्यारा सा गुड्डा, बच्चा हो या जानवर हो, देखिए हम उसको प्यार करते हैं, प्यार मांगते हैं वो बस, चाहे वो बच्चा हो, जानवर हो या बूढ़ा हो। मेरा बेबी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सॉरी सॉरी, मम्मा ने उठा दिया, झोली झोली।